نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال تعالى أيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تمام قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہونی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی زندگی کو ہم سب لوگوں کو اپنانا چاہیے. اگر اس دور میں ہم اور آپ غور کریں تو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے نبی کی سیرت کو پڑھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار کو اپنے اندر اتارنے سے دلچسپی بہت حد تک کم کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مؤذن لیتا ہے، نبی کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ماشاء اللہ لوگ کہہ پاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو حکم دیا تھا پوری انسانیت کو کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ انسانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق و کردار کو اپنے اندر اتارنا اور لاگو کرنا، اس وقت ہم نوجوانوں میں بہت کم حد تک یہ رجحانات پائے جاتے ہیں. بڑا عجیب المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو دینی مزاج رکھنے والے نوجوان ہیں، ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کسی خاص شخص کے فکر، ان کے نظریے اور ان کی باتوں پر عمل کرتی ہے. حالانکہ پوری مسلم کمیونٹی کو چاہیے تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے انہیں اپنا قدوہ، اپنا رہنما اور اپنا رہبر ماننا چاہیے تھا. میں آج کی اس تقریر میں، مختصر سی تقریر میں،
فضیلت الدکتور موجود ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں، ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ بہت دیر تک آپ کے بیچ میں حائل ہوں، لیکن حکم ہوا ہے تو ضرور کچھ باتیں رکھی جائیں۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں محبت رسول کے دعوے بھرے جائیں گے، اللہ کے رسول کے نام پر جلوس نکلے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعوذ باللہ ادھم مچایا جائے گا، سڑکوں کو بلاک کیا جائے گا، راتوں کو نیندیں حرام کر کے فجر کی نماز سے غافل ہوا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، رب نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور محبت رسول جو ہم کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے۔ رسول کا نام لیتے ہیں تو رسول کا نام لینا، محبت رسول کا دعویٰ کرنا، اس کا تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا اس بات کو کہ تم کفر کا کام کرو، فسق و فجور کا کام کرو اور نافرمانی کے کام کرو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں رب العالمین نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا اور واضح طور پر کلیئر کر دیا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا ہے۔ ہم سب اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ رب العالمین کی کرم فرمائی اور توفیق ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حبب الیکم الایمان، مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان کا محبوب بنانے کا مطلب یہ ہے حب اللہ و حب الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈال دیا، اسے مزین کر دیا ہے ہمارے دلوں میں، اور ایسے دل میں کفر، فسق و فجور، نافرمانی کے کام، غلط کام، یہ ساری چیزیں ایسے دل میں نہیں آ سکتی۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر کلمہ پڑھنے کے باوجود اس طرح کی کمیاں موجود ہیں تو صحیح معنوں میں ہم اور آپ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ ایمان لانا پڑے گا، دوبارہ اچھے سے عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہدایت یافتہ لوگوں کا معیار بتایا کہ چیک کیسے کریں گے آپ کی ہدایت یافتہ لوگ ہیں یا میں ہدایت یافتہ ہوں۔ تو ہم نافرمانی کے کام، کفر کے کام، فسق و فجور کے کام چھوڑ دیں، دل ہمارا ایمان کی چاشنی سے مزین ہو، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہو، اللہ کی بات کو مانتے ہوئے رسول کو اپنا آئیڈیل مان لیں، رسول کو اپنا ہیرو مان لیں، رسول کی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل شخصیت مانتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہی تقاضا رب العالمین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ کن لوگوں سے؟ اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ۔ اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بالکل واضح کر دیا کہ اگر ہم نے اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی دیگر تمام چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں تو ایمان صحیح سالم ہے، ایمان محفوظ، اور اگر الٹا ہے تو ایمان خطرے میں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی جو شخصیت یہ زیادہ حقدار ہے مسلمانوں کے نزدیک
اپنی جانوں سے لڑیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے رسول نے فوراً قسم کھائی، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عمر، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ ہمارے نزدیک ہماری جان اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر، اب یعنی اب جا کر تم صحیح معنی میں مسلمان ہو۔ آج جب رسول کی بات آتی ہے، آج جب دین کی بات بتلائی جاتی ہے تو ہم گا کرتے ہیں۔ پیارے رسول سے محبت کا دعویٰ ایک طرف ہے، پیارے رسول کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو گا کرتے ہیں، ہم اس مسلک کے ہیں اور تم اس مسلک کے ہو، ہم فلاں کے ہیں تو ہم ان کے ہیں تو ہم ان کے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں پڑھ کر مسلمانوں نے رسول کی شخصیت کو مجروح کر دیا۔ رسول اس لائق تھے کہ آئیڈیل بنایا۔ کفار میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لاؤ میں دنیا کے 100 پاورفل لوگوں کا نام لکھوں۔ کافی انسان، مسلمان نہیں۔ ہم مسلمان اپنے اوپر غور کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں۔ وہ کافر ہو کر کہتا ہے میں 100 پاورفل لوگوں کا نام لکھنا چاہتا ہوں، اور جس شخصیت کو اس نے دیکھا کہ سماجیات میں، سیاسیات میں، تعلیم میں، حکومت میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر میدان میں جس نے کارہائی نمایاں انجام دیا، اس قدر لیڈر کا کام، حکومت کا کام، پبلک اور تمام چیزوں کو سنبھالنے کا کام اگر کسی نے کیا جو معیاری تھا ہر میدان میں، اس شخص کو کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو ہمارا آئیڈیل رسول نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے اخلاق و کردار کو ان جیسا نہیں بنانا چاہتے۔ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، کوئی کارٹون بنا دے تو مسلمانوں کا ایمان سڑکوں پر ناچنے لگتا ہے، لیکن اسی مسلمان کے جسم کے اندر 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کے اندر رسول کے اخلاق و کردار کی باتیں اتر نہیں پاتی۔ آخر یہ دوہرا معیار کیوں آیا؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوہرا معیار کرتا ہے، ان سے اچھی یاری کرتا ہے، ہم سے دشمنی نبھاتا ہے۔ ہم خود دین کے معاملے میں دوہرے معیار کا شکار ہیں۔ زبانی کچھ ہیں، عمل سے کچھ ہیں۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ ہیں، اپنے عملی میدان میں ہم کچھ اور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم، اس سے من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان 3 چیزوں سے زیادہ محبوب اگر یہ 8 چیزیں ہیں، کون سی 8 چیزیں؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت جسی کے ساتھ بازاری سے جڑتے ہو، بازاروں کا مندی ہونا، اور تمہاری خوبصورت اور عالیشان گھر، اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم ان چیزوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اگر ہم ان 8 چیزوں میں گھما کر کے رسول کو ثانوی درجہ دے دیتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ کے عذاب کا کیا کریں؟ انتظار کریں۔
آئیے ذرا دیکھیں کہ دنیا والے جو محبت کرتے ہیں کس معیار پر محبت کرتے ہیں کسی سے. 3 چیزیں ہوتی ہیں محبت کرنے کی. عام طور پر جو سماج اور معاشرے میں لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. یا تو طبعی محبت ہو. طبعی محبت کسے کہتے ہیں؟ قرابت داری کی بنیاد، رشتہ داری کی بنیاد، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، جیجا جیجی، یہ سب یہ طبعی محبت. دوسری عقلی محبت، یہ دماغ کا ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے. بہت خوبصورت، اچھے اچھے کمالات اس کے احسانات ہیں سماج اور معاشرے. یہ دماغ کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ اس سے محبت کیا جائے. اور نمبر 3 دینی محبت، دین کی بنیاد. یہ 3 چیزوں کی بنیاد پر عام طور پر دنیا میں محبتیں تبدیل ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں کوالٹیز ایک ساتھ موجود ہیں. ایک ساتھ یہ تینوں موجود. نمبر 1 طبعی محبت. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اے مسلمانوں نبی کی ساری بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں. طبعی محبت سمجھ میں آئی؟ جو ام المومنین کو ماں نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول کی خوبصورتی. شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میری آنکھوں نے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی چاہتے تھے کہ اللہ ایسے ہی پیدا کر دے آپ. یہ اللہ کے نبی کی خوبصورتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا مثل الشمس والقمر، نبی کا چہرہ آفتاب اور ماہتاب کی طرح سے. اتنے خوبصورت چل رہا ہے. رسول سے محبت کا معیار اگر دنیا والے یہ طے کرتے ہیں کہ خوبصورتی، تو رسول سے زیادہ خوبصورت کون؟ اور نبی کے کمالات دیکھنے، نبی امام الانبیاء، نبی خاتم النبیین ہے، نبی سید المرسلین ہے، نبی امام الانبیاء ہے، سید ولد آدم ہے، اور سب سے بڑی بات نبی محسن انسانیت. نبی محسن انسانیت ہے. اس بات کا اقرار کس نے کیا؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر اعتراف کیا. آج ہم اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کا ذرا اعتراف کر کے کسی کو کے سامنے ہماری تعریف کر دیں. اپنے اخلاق و کیریکٹر کو ذرا دیکھیں. آخر کیوں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نبی کو آئیڈیل بناؤ، نبی کو اسوہ بناؤ، نبی کو قدوہ بناؤ، نبی کے اخلاق و کردار کو اپنے اندر لاگو کرو، لاؤ. اللہ کے رسول آئے کہا مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے کمبل اوڑاؤ. اما خدیجہ نے کہا آپ کو جان کا خطرہ؟ کلا وابشر، ہرگز نہیں، جان کا خطرہ. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. اعتماد دیکھیں ایک بیوی کا. نبی کی شخصیت اسلام سے تب کس انداز کی تھی، نبی کا اخلاق، نبی کا کردار، نبی کا کیریکٹر، نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، نبی کے سلوک برتاؤ کیا تھے، ذرا سچ سے اور غور کریں. اما خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ کو ضائع نہیں کر سکتا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکل، آپ مجبور اور لاچار لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں.
وتکسب المعدوم، محروموں کو کما کر کھلاتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں۔ یہ 6 کوالٹی اور یہ 6 صفات اماں خدیجہ نے گنوا دی ایک ساتھ، اور اس دعوے کے ساتھ کہا انہوں نے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ سماج اور معاشرے کے لیے اتنے سود مند ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ نبی کا اخلاق، نبی کا کیریکٹر، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی اس انداز کی تھی کہ یہ عقل بھی مجبور ہو جائے اور ماننے پر تیار ہو جائے، اس رسول سے محبت کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کافر مصنف لکھنے پر مجبور ہوا۔ اس طرح فہرست اگر کوئی لیڈر اس دنیا میں پیدا ہوا آج تک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقل کہتے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اگر رسول کو رسول نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ دینی محبت تقاضا کیا ہے؟ مختصراً ختم کر رہا ہوں، تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا کیا؟ پہلا تقاضا نبی کا احترام کیا جائے، نبی کی تعظیم کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول کی جو بات آ جائے اس سے آگے نہ جاؤ، احترام کے خلاف ہو جائے گا، تعظیم اور عظمت کے خلاف ہو جائے گا۔ رسول کی شخصیت اس انداز کی ہے کہ رسول کی بات آ جائے اسے لے لو، اس سے آگے نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز پر آواز ہم اور آپ کیا بلند کر سکتے ہیں؟ نبی کی بات آئے، نبی کی حدیث آئے، اس کو آپ کے کانوں نے سنا، آپ کے دل و دماغ نے سمجھا، اس کے باوجود آپ چوں چرا کر کے اس حدیث کو چھوڑ دیں، یہ رسول کی شان میں گستاخی، نبی کی عظمت کے خلاف۔ رسول کو گویا کہ آپ نے آئیڈیل نہیں مانا، رسول کو گویا کہ آپ نے محبت نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز قدرے بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، ان کی آواز قدرے بلند تھی، اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ میرے سارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ نبی سے محبت کرنا ہے نا، نبی کے شاگردوں سے سیکھو محبت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان آئے صحابہ تم جیسا لائیں گے تبھی کامیاب ہو سکتے۔ کامیاب ہونا ہے، اللہ کے یہاں کامیابی چاہیے، محبت رسول کے نام پر ہم کو کامیابی چاہیے، رسول کی شفاعت اور سفارش چاہیے، محبت صحابہ جیسا ہونا ہے۔ کہا کہ میری آواز ذرا بلند ہے۔ پیارے رسول نے کئی دنوں تک اپنے اس پیارے صحابی کو نہیں دیکھا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا اللہ کے رسول نے، جاؤ ذرا حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ کس کو بھیجا پتا ہے؟ آج ہمارے یہاں کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو آسمان میں اڑنے لگتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے عوام کے پاس، عوام سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کے VIP دروازے فون پر اور اس کے بعد نمبر لے کر کے اپوائنٹمنٹ لے کر کے دیے جاتے ہیں۔ کس کو بھیجا اللہ کے رسول نے؟ انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے معزز ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، کہا جاؤ معاجرہ دیکھ کر کے۔ گئے، دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، پوچھے پاچھے، آگے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا مسئلہ۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ کہو کہ تم تو جنتیوں میں سے ہو، تم تو جنتیوں میں سے ہو۔ یہاں آواز پہ آواز بلند کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نبی کی بات آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، نبی کے فرامین آ جائیں، نبی کی تعلیم مل جائے، نبی کی سنت مل جائے، فوراً اسے قبول کر لیا جائے، ورنہ اگر ہم نے قبول نہیں کیا تو گویا کہ نبی کی آواز پر ہم نے آواز بلند کر دیا۔ نقصان کیا ہوگا؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ محبت رسول دیکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں،
مکہ والوں کے سفیر بن کر کے مسلمانوں کے پاس گئے تھے. آئے کہا مکہ والوں میں دنیا میں بہت سارے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, میں نے لوگوں کو عزت و تکریم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, لیکن محمد سے ان کے صحابہ جس انداز سے محبت کرتے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم انہیں شکست نہیں دے سکتے. یہ صحابہ کا احترام تھا رسول کے لیے. آج ہم مسلمانوں میں یہ بتلانا پڑتا ہے کہ رسول کی بات آئے مانو. اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو آ کر تقریر کیا جائے کہ رسول کو مانو, رسول کو پڑھو. اگر یہ بتلایا جائے یہی سب سے افسوس کی بات ہے. ہمیں تو خود فکر ہونی چاہیے اپنے ہیرو کو سمجھنے کے لیے. آج دنیا میں کتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں, ان مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذاہب کے نام پر اسکول بنا کر کے صبح سویرے سارے بچوں کو ان کے مطابق تعلیم دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے پاس اپنے آئیڈیل اور اپنے ہیرو کو پہچاننے کا موقع نہیں رہا. افسوس کی بات, غور کرنے کا مقام ہے. تعظیم کیا, تقاضا یہ ہے محبت کا تعظیم کیا جائے, ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے, ان کو زندگیوں میں اپنے لاگو کیا جائے, اس کو مانا جائے. محبت رسول کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے, اپنے مال سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول کے سامنے اعتراض کیا صحابی رسول نے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے, اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آخرت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ. یہ کتنے حسین اور بہترین لوگوں کا ساتھ ہوگا. تقاضا یہ ہے اطاعت کیا جائے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا, جس نے مجھ سے محبت کیا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. کہاں ہوگا؟ محبت جس نے اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا, رسول کی سنت سے محبت کیا جائے, اس کا احترام کیا جائے, اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت کا معنی یہی ہے کہ محبوب کی اتباع کی جائے, رسول کی پیروی کی جائے. تیسرا تقاضا نبی سے دلی محبت کیا جائے, دل سے محبت کریں, زبان سے نہیں دل سے محبت کریں. ایک ایک سنت سے, نبی کے ایک ایک سنت سے دل سے محبت ہونی چاہیے. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ کس کا قسم کھا کے کہہ رہا ہے؟ فلا وربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم. سوچو اللہ کتنا بڑا, ہمارے نبی کا نام لے کے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم. عظمت کا اندازہ کریں رسول. کوئی مسلمان صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم نہ مانے, آپ کو فیصل نہ مانے. جتنی زندگی کے مسائل ہیں سب میں فیصلہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ قرآن سے یا حدیث کے ذریعے سے. رامپور والوں, اہل قرآن کے نام پر دھوکہ نہ کھانا. قرآن میں رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہاں سے حدیث, نبی کے فرامین, نبی کی سنتوں اور نبی کے کیریکٹر اور سیرت کے بارے میں رب نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ رسول کی زندگی کو نظر انداز مت کرنا, ایسے فتنوں سے محفوظ رہنا. آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ,
حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر یہ جہاں جاتے تھے سفر میں ایسے ایسے مقامات تلاش کرتے تھے، اور وہاں اگر ان کے ابا وضو کیے ہیں تو وضو کرتے تھے، وہاں ان کے ابا اگر استنجا کیے تھے تو ایسے ہی استنجا کرتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے، وہاں اترے، حساب نہیں لگی ہے، قضائے حاجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیارے رسول اس مقام پر اترے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے۔ اتباع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ رسول کو کدو بہت پسند ہے، تب سے میں کدو سے محبت کرنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول کے منہ سے تعریف سنی کس کی کہ سرکہ سالن ہے، مجھے سرکے سے محبت ہو گئی۔ رسول کی اتباع۔ صحابی رسول کے ہاتھ میں یا کسی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے دیکھا سونے کی انگوٹھی، نکال کر پھینک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، سونے کی قیمتی انگوٹھی ہے، کہا میں اس انگوٹھی کو اٹھاؤں جس انگوٹھی کو پیارے رسول نے پھینکا۔ اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، رسول کا احترام کریے، رسول سے محبت کریے، اللہ کے رسول کو ہم آئیڈیل مانیں، ان کے سیرت و کردار کو اپنے اندر اتاریں، کوشش یہ کریں کہ اپنا اخلاق و کردار کو نبی جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی سے محبت کرنے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔